الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹس، مزے مزے کی ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، مزے مزے کی ایکٹیویٹیز کریں گے جن سے ہمیں علم دین بھی حاصل ہوگا اور ابھی سے نیت کرنا ہے کہ اس پر عمل بھی کریں گے، اسے یاد بھی رکھیں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. اور جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک بھی پڑھیں گے. اور اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم میں سے ہر ایک ہی چاہے گا کہ ہمارا نام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور صرف ہمارا نام نہیں بلکہ ہمارے والد کے ساتھ، ہمارے والد کے نام کے ساتھ ہمارا نام پیش کیا جائے. تو کتنا خوش نصیب ہوگا جو بار بار درود پاک پڑھتا ہوگا اور فرشتہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا اور ہمارے والد صاحب کا نام پیش کرتا ہوگا. تو اس بندے کی حاضری تو بار بار ہو رہی ہے نا، جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کی حاضری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار ہو رہی ہے. تو ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے، اور صرف ایک بار دو بار نہیں بلکہ کم سے کم 313 مرتبہ ہمیں ڈیلی درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آئے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو آئے مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سیگمنٹ میں حدیث پاک کو بھی شامل کیا اور ہم نے اس سیگمنٹ میں درود پاک بھی پڑھا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اس سیگمنٹ کا رول کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور آپ ہنس گئے تو آپ کے -5 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ آپشنز نہیں، انہیں مائک دیں۔ 1000 1000 1 لاکھ 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 وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ تھی 1 لاکھ۔ جو اولاد تھی وہ کتنی تھی؟ 1 لاکھ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ آپ بتائیں۔ وہ مائک آپ کی گود میں بھیا۔ 50 50 19 19 5000 5000 5000 5000 5000 آپ کی کیا لگتا ہے جواب انہوں نے غلط دیا ہے؟ مائک دیں۔ جی نے غلط دیا ہے۔ نہیں آپ نے صحیح دیا ہے، تو مشورہ کریں نا، بتائیں، کچھ مشورہ کر لیں آپ لوگ۔ سوال یہ ہوا تھا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ آپ نے کہا 19۔ آپ کا جواب غلط ہے، بلکہ جو جواب درست ہے وہ ہے 5000۔ اس طرح آپ کا جواب سارے مل کے کہتے ہیں، یعنی آپ کی ٹیم کو 1 پوائنٹ نہیں بلکہ 2 پوائنٹ دے دیں گے۔ ٹیم اے سے سوال ہے، فرشتے کس رات مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر عبادت میں مصروف مردوں عورتوں کو سلام کرتے ہیں؟ فرشتے کس رات مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر عبادت میں مصروف مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں؟ آپشنز: شب برات، شب قدر یا بقرعید کی رات؟ شب قدر شب قدر شب قدر شب قدر شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد میں تشریف لائیں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد میں تشریف لائیں گے؟ آپشنز: امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی امام حسن جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہوا تھا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد میں تشریف لائیں گے؟ آپشن دیے گئے امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب نے جواب دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ سب کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے سوال ہے، آخری زمانے میں اسلام صرف 2 شہروں میں رہ جائے گا، ان کا نام بتائیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، آخری زمانے میں اسلام صرف 2 شہروں میں رہ جائے گا، ان 2 شہروں کا نام بتائیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور 2 شہر ہیں نا؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ۔ سوال ہوا تھا آخری زمانے میں اسلام صرف 2 شہروں میں رہ جائے گا، اس 2 شہروں کا نام بتائیں۔ جواب ہے
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ؟ آپ سب کا جواب درست ہے۔ ٹیم سوال ہے آپ سے، اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دینے والے صحابی رسول کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپشنز: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مائک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دینے والے صحابی رسول ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال یہ ہے، شہد کی مکھیوں نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی نان مسلم سے حفاظت فرمائی تھی؟ شہد کی مکھیوں نے کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی نان مسلم سے حفاظت فرمائی تھی؟ شہد کی مکھیوں نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی نان مسلم سے حفاظت فرمائی تھی؟ آپشن: حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمزہ بھائی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی لاش مبارک کو مکھیوں نے نان مسلم سے حفاظت فرمائی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ انہیں اسلام کی باتیں سکھائیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تو انہوں نے رجی نام کی جگہ پر پہنچ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ ان میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نان مسلمز ان کی لاش مبارک کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا چاہتے تھے، تو جب وہ لاش کے قریب آئے تو لاکھوں شہد کی مکھیاں لاش مبارک کے پاس موجود تھیں اور نان مسلمز حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ ٹیم بی سے سوال ہے، طیب اور طاہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب ہے؟ طیب اور طاہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب ہے؟ آپشنز: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ 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 رضی اللہ عنہ۔ سوال ہوا تھا طیب اور طاہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنے پوائنٹس ہیں ٹیم بھی آپ کے؟ 6۔ آپ کے برابر۔ اچھا، چلے پیارے بچوں اور کڈس مدد ناظرین، بڑھتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر۔ ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدد ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر۔ اے سے حمزہ بھائی آ جائیں۔ سوال ہے، اللہ پاک نے جہنم پر کتنے فرشتے مقرر فرمائے ہیں؟ اللہ پاک نے جہنم پر کتنے فرشتے مقرر فرمائے ہیں؟
اللہ پاک نے جہنم پر کتنے فرشتے مقرر فرمائے ہیں؟ 19. 19. ان کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے. اچھا سوال ہے، گائے کے نام پر قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ اس میں ہی ہوگا. گائے کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ سورہ نور یا سورہ توبہ، سورہ بقرہ؟ سورہ بقرہ. آپ حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ مائک. قرآن پڑھیں. سوال ہوا تھا گائے کے نام پر قرآن پاک کی کون سی صورت ہے، اور جواب ہے سورہ سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ. پیارے بچوں، عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. سوال ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے. ٹیم بی سے آ جائیں. سوال ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچے، اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ؟ جی ہاں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی والدین نبی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا. پیارے بچوں، ہاتھ ملاتے وقت کی دعا کوئی یاد ہے کیا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا لنا ولکم. دوبارہ. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. اچھی کوشش کی آپ نے، یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ. چلیں ہم یاد کر لیتے ہیں. پیارے بچوں، جب کسی سے ہاتھ ملائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ، یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. کس کو یاد ہو گئی؟ یغفر اللہ لنا ولکم. سارے مل کے سنائیں. یہ کس چیز کی دعا ہے؟ چلیں شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا کسی کو یاد ہے کیا؟ جی آپ سنیں.
جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا آمین جزاک اللہ خیرا آمین جزاک اللہ خیرا آمین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ ماشاء اللہ چلیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے سارے سنا ہے مائک میں پیارے بچوں جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو کن الفاظ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے چلیں آپ لوگوں کو ایسی دعا یاد ہے جو آج تک آپ نے نہ سنائی ہو یا کوئی بھی دعا سنا دے کوئی دعا یاد ہے اچھا جی کھانا کھانے سے پہلے کھانا بھی کھاتے اچھا چلیں سنا بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم آپ سنائیں چلیں آپ سنائیں گے سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا اور کوئی سنا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ آپ سنائیں قرآن پاک پڑھتے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سفر کی دعا بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون گھر میں کون کون جاتا ہے اور نکلتا کون کون ہے ابھی سارے گھر سے باہر نکل کے آئے نا تو کسی کی دعا یاد ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا سنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم گھر سے جب گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے آپ بتائیں گھر سے نکلتے وقت کی دعا گھر میں جا رہے ہیں آپ بتائیں اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا سبحان اللہ آپ کی دعا سنائیں گے شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا جزاک اللہ خیرا پانی پینے سے پہلے کی دعا سنا دیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں دیجیے اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلامی ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام بچوں کا مدنی چینل آ گیا